کون سا ایسا ڈاکومنٹ ہے جو وہ لگائیں جس سے ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے. اسٹرانگ ڈاکومنٹ کا ورڈ اکثر یوز کیا جاتا ہے، تو یہ اسٹرانگ ڈاکومنٹس ہوتے کیا ہیں؟ اس کے اوپر جو ہے آپ کو ویزا گرانٹ کرنے کا ڈیسیجن دیتا ہے، اس کے اگینسٹ ایک اتھینٹک پروف موجود ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ کینیڈا، یو ایس اے، یو کے کی اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں ویزے کے لیے، تو وہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سا ایسا ڈاکومنٹ ہے جو وہ لگائیں جس سے ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے. تو یہ اکثر کنفیوژن رہتی ہے کیونکہ یہ تینوں ہی جو کنٹریز ہیں یہ کوئی ڈاکومنٹ ڈیمانڈ نہیں کرتے، کوئی ان کی چیک لسٹ نہیں ہوتی. اگر ڈیمانڈ کرتے بھی ہیں تو صرف پاسپورٹ یا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور بیسک سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اس طرح کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتے کہ جس سے آپ کی ویزا اپلیکیشن اسٹرانگ ہو یا ویک ہو. تو اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو پہلے تو یہ میں بتاؤں گا کہ اسٹرانگ ڈاکومنٹ کا ورڈ اکثر یوز کیا جاتا ہے، تو یہ اسٹرانگ ڈاکومنٹس ہوتے کیا ہیں؟ اسٹرانگ ڈاکومنٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کی ویزا اپلیکیشن جو ہے اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ویزا آفیسر ہوتا ہے وہ زیادہ اس چیز کے اوپر سیٹسفائی ہوتا ہے. آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آپ نے اس میں فیکٹ ڈسکلوز کی ہوتے ہیں اس کے اوپر زیادہ وہ سیٹسفائی ہوتا ہے، اور وہ اس کے اوپر جو ہے آپ کو ویزا گرانٹ کرنے کا ڈیسیجن دیتا ہے. اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ اس میں فیکٹ ڈسکلوز کر رہے ہیں، جو بھی آپ اسٹیٹمنٹ ڈسکلوز کر رہے ہیں، تو اس کے اگینسٹ جو ہے کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہو، کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو، تاکہ جو ہے آپ جو فیکٹ ڈسکلوز کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ ایک اتھینٹک پروف موجود ہو. کیونکہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کی زبانی بات ہے، لیکن جب آپ اس کے اگینسٹ ایویڈنس لگائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ایک ویلیو ملے گی، آپ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو جائے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اب یہ ویزا آفیسر کو کیوں ریکوائرڈ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں؟ اس کی سمپل سی ریزن ہے کہ جو چیز آپ فیکٹ ڈسکلوز کریں گے صرف وہ چیز جو اس کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرے گا. تو آپ نے جو ہے وہ ڈاکومنٹس اسے دینے ہیں اور ایز اے ایویڈنس دینے ہیں. ہر اس اسٹیٹمنٹ کے اگینسٹ آپ نے ایویڈنس دینے ہیں جو آپ اسٹیٹمنٹ اپنی اپلیکیشن میں ڈسکلوز کریں گے. اس میں چاہے آپ اپنے فائنینشیل ڈسکلوز کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ اپنے جو فائنینشیل سورسز جو ہیں، جیسے آپ کی جاب ہے، بزنس ہے، اس کے ڈاکومنٹس آپ دیں گے. آپ اپنے فیملی ٹائز وہاں پہ شو کر رہے ہیں تو آپ اپنے جو فیملی ڈاکومنٹس ہیں، ایف آر سیز، ایم آر سی جو نادرا سے ملتا ہے وہ آپ دیں گے. اب اس میں ایک اور کوشچن ہے کہ اسٹرانگ ایویڈنس کون سا ہے؟ اسٹرانگ ایویڈنس جو ہے وہ اس میں ایک چیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس میں ریئل ڈاکومنٹ لگائیں، اس میں فیک ڈاکومنٹ نہ لگائیں. گورنمنٹ کی طرف سے ایشو کیے ہوئے ڈاکومنٹ ہوں یا کسی پراپر آرگنائزیشن کی طرف سے ایشو کیے ہوئے ڈاکومنٹ ہوں، کوئی اس طرح کا ڈاکومنٹ نہ ہو جو آپ نے خود سے بنایا ہو، یا اس طرح کی کوئی کمپنی ہو جو ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو اس کا ڈاکومنٹ ہو. تو چاہے سیلری سلپس ہوں، چاہے بینک اسٹیٹمنٹس ہوں، چاہے آپ کی جاب لیٹرس ہوں، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ان اسٹیٹمنٹس کو اسٹرینتھن کر رہی ہوتی ہیں جو آپ نے اس ڈسکلوز کی ہوتی ہیں. اس میں اکثر لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ بیچ میں فیک ڈاکومنٹس لگا دیتے ہیں. تو فیک ڈاکومنٹ جو ہیں ان کو اوائڈ کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی ڈاکومنٹ آپ لگائیں تو آپ یہ تسلی لازمی کر لیں کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کو کوئی بھی پرسن دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو ہے وہ فیک ڈاکومنٹ ہے، یا کوئی اس طرح کا ڈاکومنٹ نہ ہو کہ جس کی کوئی ویلیو نہ ہو. اب اکثر لوگ ڈاکومنٹ لگاتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ تو گورنمنٹ باڈی سے ریکگنائزڈ ہوتا ہے، جیسے پلاٹ کی رجسٹری لگا دی یا کوئی ایگریمنٹ لگا دیا. تو اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن نہیں کرائی ہوتی، تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر اس میں یہ ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کیا ہے، اس کا پرنٹ اس طرح کا ہے کہ وہ ریڈیبل نہیں ہے، تو اس بھی ڈاکومنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان مسٹیکس کو بھی اوائڈ کریں.
اس میں کچھ ٹپس ہیں جو میں دینا چاہوں گا۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی آپ فیک ڈاکومنٹ یوز نہ کریں، جب بھی آپ ڈاکومنٹ لگائیں ریئل ڈاکومنٹ ہو اور آپ کی اپنی پروفائل کے ساتھ میچ کرتا ہو۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ ان نیسیسری ڈاکومنٹس نہ لگائیں، یہ ویزا آفیسر کو کنفیوز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا ویزا جو ہے یہ ریفیوز ہو سکتا ہے۔ تو ان نیسیسری ڈاکومنٹس نہ لگائیں، جو فیکٹس آپ نے ڈسکلوز کیے ہیں اس کے ساتھ اگر وہ چیز میچ ہوتی ہے اور ان چیزوں کو اگر پروف کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ چاہیے تو صرف وہ ڈاکومنٹ لگائیں۔ اور ایسی بینک اسٹیٹمنٹ نہ لگائیں جو جس کی ٹرانزیکشنس جو ہیں وہ آپ جسٹیفائی نہ کر سکیں، جیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ایک ہی ساتھ جو ہے وہ بہت سارے پیسے آ گئے لیکن آپ یہ نہیں پروف کر سکتے کہ وہ کدھر سے آئے ہیں۔ بے شک آپ کے ریلیٹیو نے دیے ہیں، بے شک آپ کے والد نے دیے ہیں، بھائی نے دیے ہیں، بیٹے نے دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ان کو پروف نہیں کر سکتے کہ یہ کس وجہ سے دیے ہیں، کیوں آئے ہیں اور ان کا سورس آف انکم کیا ہے جنہوں نے یہ دیے ہیں، تو اس طرح کی ٹرانزیکشنز نہ شو کریں، اس سے آپ کی ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ ویک ہوتی ہے۔ اس میں میری ایڈوائس یہی ہے کہ آپ جب بھی ویزا اپلائی کریں تو آپ جو بھی فیکٹس وہاں پہ ڈسکلوز کریں اپنے پروفائل سے ریلیٹڈ، کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو بھی پیسے آئے ہیں، یا جو بھی مطلب آپ نے اس میں فیکٹس ڈسکلوز کی ہیں، آپ کا جو پرپز آف وزٹ ہے اس کے ساتھ اگر کوئی چیزیں الائن ہیں جو اس کو اسٹرینتھن کر سکتی ہیں تو آپ ڈاکومنٹس لازمی ساتھ لگائیں، چاہے آپ کے بزنس کے ڈاکومنٹس ہوں، چاہے آپ کے جاب کے ڈاکومنٹس ہوں، چاہے آپ کا انویٹیشن ہو، چاہے آپ کا اسپانسرشپ لیٹر ہو، جو بھی آپ فیکٹس ڈسکلوز کریں گے اس سے ریلیٹڈ جو ہے آپ جب ڈاکومنٹ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں آپ کے جو فیکٹس ہوتے ہیں جو آپ ڈسکلوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویزا اپلیکیشن جو ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔